وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی. یہ آیات آ رہی ہیں بھئی مشکل، تو اس میں سے دو آیتیں پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی مشکل ہیں، ان کو سمجھیے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ، سو ایسے لوگ، مع الذین، ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، ان کے جن پر انعام کیا اللہ نے، من النبیین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھی معیت ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے. جو لوگ چلتے ہیں اللہ کے حکم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، وہ ان کے ساتھ ہیں. انعم اللہ علیہم، جن کو اللہ نے نوازا ہے، من النبیین، نبی، والصدیقین، اور صدیق دو، والشہداء، اور شہید تین، والصالحین، اور صالح نیک بخت چار، وحسن اولئک رفیقا، اور خوب ہے ان کی رفاقت. کیا ہی اچھی رفاقت ان چاروں کی ہے جن کے ساتھ جا کر کوئی مل جائے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آیات مشکل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے جو کچھ اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے سامنے ایسی آپ کی طلب کی برکت سے، آپ کی صحبت جو ہمیں حاصل ہوئی، اس برکت سے، آپ جیسے نیک لوگوں کی برکتوں سے، اس کی رحمت سے کوئی مقام سمجھ میں آ جائے تو عرض کریں. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مفسرین جو لکھتے ہیں نا، وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا کبھی کبھی کہ کیا کرے آدمی. یہاں پر بحث سب سے زیادہ دشوار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں کون. چار تو ہو گئے طبقے، انبیاء علیہ السلام ایک، صدیقین دو، شہداء تین، صالحین چار. ان چاروں کی رفاقت جنہیں ملے گی وہ کون ہے؟ اور دوسرے یہ کہ یہ چار درجے خود کیا چیز ہیں، اور تیسرے یہ کہ کیا کوئی ایک ہی شخص ان چاروں درجات میں آ سکتا ہے، یا یہ کہ چار درجے ہی الگ ہیں. یہ ساری مباحث مفسرین نے یہاں کی ہیں. اور پہلا بہت مشکل مرحلہ ہے کہ یہ ہیں کون. من یطع اللہ والرسول، یہ کون ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو خلاصہ اس ساری بحث کا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو صرف فرض اور واجب کام کرتا ہے. صرف وہ آدمی جو فرض پڑھتا ہے، مثلا نماز میں 4 فرض پڑھے، زور کے نکل گیا، سنتیں چھوڑ دی. 3 فرض پڑھ لیے مغرب کے، نکل گیا. عشاء میں وتر واجب ہیں وہ پڑھ لیے، اور 4 فرض کیے پورے کیے، باقی چھوڑ دی. عام زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کیا. جو چیز محض فرض اللہ نے کی تھی وہ کر دی. بس زکوٰۃ فرض تھی وہ دیتا رہا، باقی کوئی خرچ نہیں کیا. حج ایک مرتبہ عمر میں فرض تھا، کر آیا، پھر کبھی حج کے لیے نہیں گیا باوجود استطاعت کے. یہ وہ ہیں لوگ. کیونکہ اگر آپ یہ مان لیں، بس یہ بات سمجھ چاہیے، اگر آپ یہ مانیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنتوں کی بھی پیروی کرتے ہیں، مستحب کام بھی کرتے ہیں، ہر نیکی کرتے ہیں، تو پھر تو وہ خود ہی اتنے نیک ہوں گے کہ ان کو کسی کی معیت کی ضرورت ہی ہے. وہ تو خود صالحین کے درجے میں آئیں گے، جو چوتھا درجہ ہے، وہ تو خود ہی صالح ہو جائیں گے. پھر تو کوئی اور قوم ہو جو ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کی کمپنی میں رہے نا. ٹھیک ہے، یہ سمجھے. اس پہ صفحات لکھے ہیں مفسرین نے. اتنی مشکل یہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہیں گناہگار جو سنت پہ عمل نہیں کرتے، صرف فرض اور واجب کے درجے میں رہ گئے. اللہ نے کہا ہے کہ ان کی نیت، ان کا ایمان وہ اتنا اچھا ہمیں قبول ہے. دیکھو خدا کی رحمت، دیکھو خدا کی مہربانیاں. اللہ نے کہا ہے جو اس حال میں بھی ہوں کہ فرض اور واجب ادا کر دیں اور مستحبات وغیرہ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ انہیں ساتھ رکھے گا ان کے جن پہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا. اور اگر کوئی آدمی سنتوں کی بھی پیروی کرتا ہو
اور مستحب کام بھی کرتا ہو، سوچو وہ خود کتنی بڑی چیز بن جائے گی. وہ تو خود ان میں آ جائے گا نا. نبی تو ہو نہیں سکتا، صدیقین، شہداء یا صالحین تینوں میں سے وہ خود کسی درجے میں آ جائے گا، تو اللہ کئی گناہ گاروں کو تو اسی کے ساتھ کر دے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی. فی الحال تو انعام کو دیکھتے ہیں. دیکھو دو چیزیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ہمیں بحث صرف اتنی کرنی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف ہمیں یہ آدمیوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک جماعت ہے، ان کو ملنا ہے، کمپنی حاصل ہونی ہے. یہاں چار آدمی ہیں، ایک نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صدیق، شہید اور صالح. صالح آدمی مثلا وہ ہے جس نے شریعت کے تمام کاموں پر حت الوسع عمل کیا، فرض پہ بھی، سنت پہ بھی، مستحب پہ بھی، ہر چیز پہ. نیت بھی ٹھیک رہی، بڑا صالح آدمی تھا. صدیق ہوا وہ بھی ایسے ہی ہے. شہید ہوا اس نے تو جان ہی اللہ کی راہ میں کھپا دی. یہ جو ادھر پہلی جماعت ہے، من یطع اللہ والرسول، جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ہم یہ مانیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر چیز میں اطاعت کی، سنت پہ بھی عمل کرتے رہے، بہت نیک اور پارسا ہو گئے، تو پھر انہیں آخر ضرورت ہی کیا ہے ادھر معیت کی، ان کے ساتھ ہونے کی؟ کیونکہ وہ تو تین درجے تو یہ اور یہ ایک ہی ہو گئے، شہید، صالح اور صدیق. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ کوئی پا نہیں سکتا. تو لا محالہ ان کے بارے میں ماننا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنت پر عمل نہیں کرے تھے، صرف فرض اور واجب پر رک گئے تھے. اب سمجھ آئے؟ جب فرض اور واجب پر عمل کرتے رہے تو اللہ نے کہا ہم تم سے جو بہتر درجے کے لوگ تھے قیامت میں ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات جس پر مرزائی دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ نبی ہو جائے گا، صدیق ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، صالح ہو جائے گا. اور یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ترقی کرتے 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 اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ اسے نبوت مل جائے گی. یہ ہے ظلم. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کم سے کم اتنا ہی قائل ہو کہ نبوت جاری ہے، بلا شک و شبہ وہ کافر اور مرتد ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مرزائی سارے کے سارے کافر ہیں. لاہوری گروپوں، قادیانیوں جو اسے مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد، وہ بھی کافر ہیں، اور جو اسے نبی مانتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. غلام احمد قادیانی کو کوئی مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ وہ تو دعویٰ نبوت کا کرتا ہے علیہ باللہ، اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ آگے کے درجے کا. ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مراد کیا، خود خدا نے صاف کہا کہ جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یہ ان کے ساتھ ہوں گے، جنت میں ساتھ ہوں گے، درجوں میں ساتھ ہوں گے، کہ قیامت کے حشر کے میدان میں ساتھ ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ساتھ رہیں گے. ساتھ رہنے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ یہ خود بھی نبی بن جائیں گے. ساتھ رہنے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ یہ شہید اور صدیق بھی بن جائیں گے. اگر یہی ساتھ رہنے کا مطلب ہے، ہم نے ایک مرزائی تھے، انہوں نے اسی آیت کو ہم سے کہا، تو ہم نے کہا اس پہ غور کیجئے، ساتھ رہنے کا اللہ نے کہا ماں کا لفظ استعمال فرمایا، ماں یعنی اس کی کمپنی میں ان کے ساتھ رہیں گے. کہنے کے نہیں، ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور وہ ایک ہی ہو جائیں گے. تو میں نے کہا آپ کے صاحبزادے بھی ساتھ ہیں، تو پھر ان کا تعلق آپ کی اہلیہ سے کیا بنا؟ پہلے تو وہ سمجھے نہیں، پھر جب سمجھے تو میں نے کہا میں تو اتنا ہی مان سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہیں صاحبزادے، میں یہ نہیں مان سکتا کہ آپ اور یہ ایک ہی ہو گئے. تو پھر گھبرائے، کہنے کہ نہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے خود ہی اصول قائم کیا ہے کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہی ہو گئے، وہی کچھ بن گئے، تو پھر بیٹا باپ بن جانا چاہیے، پھر لا محالہ اس کو بھی شوہر بن جانا چاہیے. سوچیں ذرا کہاں بات پہنچاتے ہیں. اس لیے
یہ جو ہے نا قادیانی، ان کے کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس آیت میں تحریف ایسے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ گناہگار انسان جس نے صرف فرض ہی پورے کیے ہیں، واجبات ہی پورے کرتا رہا ہے، مر مر کے دین پہ چلتا رہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم اسے بھی کر دیں گے اپنی مہربانی سے، عنایت سے. انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے تو اللہ اس پہ بھی کچھ انعام کر دے گا. یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں دو. اب دیکھیے تیسری بات، من النبیین، اور یہ ایسا ہو جائے گا ان کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے میں چلا جائے گا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے ساتھ رکھیں گے. ایسی کئی چیزیں حدیث میں آئی ہیں. یہ آیت کریمہ کے نزول کی ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے مختلف اوقات میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی پوچھتے رہے کہ اللہ کے رسول وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو اتنے بلند و بالا مقام پہ ہوں گے تو ہم آپ سے کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال کے جوابات دیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جنت میں آپ اس مقام پہ ہوں گے جہاں ہم جیسوں کی رسائی کہاں ہوگی. تو آپ نے فرمایا میں تمہارے گھر آ جایا کروں گا. انہیں یہ آسان سا جواب دیا. ایک آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالکل بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کر دے گا. حضرت کعب بن اسلمی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو تہجد کے وقت پانی بھی رکھ دیا، مسواک بھی، مصلی بھی بچھا دیا، ساری خدمت کی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو خاص ایک کیفیت طاری تھی، اور آپ نے فرمایا کعب مانگو جو تمہارا جی چاہے. تو مانگنے والے نے بھی کیا چیز مانگی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ دے دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعنی علیہ کثرت السجود، اگر تم یہ مقام چاہتے ہو تو اللہ کو بہت سجدے کرتے رہو، جنت میں میرے ساتھ ہوگے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اس بات کی بڑی تمنا تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا انس کیا چاہتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاہتا ہوں کہ حشر میں قیامت میں جب قبر سے اٹھیں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہمارا وعدہ ہے تم ہمارے ساتھ رہو گے. انہوں نے عرض کیا اتنے لوگ ہوں گے، اتنی بھیڑ ہوگی تو آپ ہوں گے کہاں؟ ساری نشانیاں انہوں نے بھی پوچھ لی، کسر نہیں رہنے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں ہوں گا جہاں لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں گے. تو عرض کیا اگر وہاں نہ ہوں تو آپ نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ. انہوں نے کہا اگر وہاں بھی نہ ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ جہاں حساب لے رہا ہوگا بندوں کا وہاں پہ. تو میں نے عرض کیا وہاں بھی نہ ہو؟ تو فرمایا نہیں، ان تین مقامات سے ہٹوں گا نہیں، اور تم مجھے ملو گے تو تمہارا ہاتھ یوں پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اسے جنت میں میرے ساتھ رکھیں. کئی لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ارشاد فرمایا. تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ قیامت میں کیسے ساتھ ہوگا، اللہ نے ان کے لیے یہ نازل کر دی. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ساتھی ہوں گے انعم اللہ علیہم من النبیین، ان کے جن پر اللہ نے اپنے نبیوں میں سے علیہ الصلوۃ والسلام جن کو نبوت دی ہے، والصدیقین، اور جن پہ انعام ہوا ہے صدیقیت کا، شہادت کا یا صالحیت کا. اور بھی بہت سے لوگوں کا امت میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقی لوگ قیامت میں میرے قریب ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے جس خطے میں بھی پائے جائیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پہ صلاۃ و سلام درود پڑھنے والا تھا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. ایک جگہ فرمایا تاجر الصدوق الامین، وہ جو تجارت کرتا رہا دنیا میں سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، وہ قیامت میں ہم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. ایک جگہ فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا وہ قریب ہوگا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اس لیے
تجارت ہی بندہ اس نیت سے شروع کر دے، سال میں ایک آدھ سودا کر لے، پھر اگلے سال کر لے، کرے سچائی اور امانت داری کے ساتھ، تاکہ مسلمانوں کا اچھا اثر پڑے، لوگ دیکھیں کہ ہاں مسلمان اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ سفر میں اور جگہوں میں ہم نے کافروں کو دیکھا، انگریزوں کو، تو وہ بڑی اچھی طرح ملے، ان کا مسلمان بڑی اچھی قوم ہے، فلاں میرا دوست مسلمان تھا اور ہمارے گھر کھانا بھیجا کرتا تھا، میں ایک گلی میں جا کے رہا، فلاں میرا دوست مسلمان تھا اور میرے جوتے ٹوٹ گئے تھے، اس نے مجھے نئے جوتے میرے لیے لے کے آیا اور کہا یہ آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ان لوگوں کے ہاں وہ تصور نہیں نا بھائی چارے کا، یہاں تو باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کا روادار نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے احسان پتہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا تھا۔ تو مسلمان تاجر سچائی کے ساتھ تجارت کرے، امانت کے ساتھ، فرمایا قیامت میں میرے ساتھ ہی رہے گا۔ تو اس لیے تیسری بات یہ، چوتھی بات یہ ہو گئی کہ یہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں کون؟ یہ کیا چاروں درجات کا حصول فرد واحد کے لیے ممکن ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے تھے، اللہ نے فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کہا ہے، تو نبی وہ صالح تو ہوتا ہی ہوتا ہے، صدیق بھی ہوتا ہے اور شہید بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کہا کہ عائشہ وہ جو زہر دیا تھا نا مجھے خیبر میں یہودیوں نے، اس کی تکلیف ابھی مجھے محسوس اب تک ہو رہی ہے، اور واللہ وجدت انقطعت ابہری، خدا کی قسم یہ جو سانس کی نالی ہے یہ میری کٹ رہی ہے اس زہر کے اثر کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا، ابن قیم نے زاد المعاد میں یہ نقل کیا۔ تو ممکن ہے چاروں درجے ایک میں جمع ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نبوت ہے ہی نہیں، باقی رہ گئے تین درجے، تینوں ایک میں بھی جمع ہو سکتے ہیں کہ صدیقیت کے مقام پہ کوئی آدمی فائز ہو جائے اور اسے شہادت بھی مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور صالح تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ صالح سب سے آخر پہ۔ اور اسی طرح اس طرف بھی مفسرین گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ چار درجے ہی الگ الگ ہیں، انبیاء علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، صدیقین کا اپنا، شہداء کا اپنا اور صالحین کا اپنا مقام ہے، اور ہر ایک کا مقام مختلف ہے۔ نبوت کا مقام سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، کسی گناہگار کو اللہ جنت میں وہاں لے جائے، انبیاء علیہ السلام کے درجے میں دکھا دے اسے، تو خدا کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ان کے ساتھ کر دے گا جن پر خدا نے اپنا فضل فرمایا ہے، اور ان میں سے پہلا درجہ ہے نبوت کا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے، اور شیخ کو بڑا ظلم کرتے ہیں جو انہیں کافر کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں اس دن ہم کتابیں لینے گئے تھے تو ایک کتاب ہم نے ان سے پوچھی کہ شیخ کی یہ کتاب آپ کے یہاں ہے، تو اس نے کہا ہاں یہ ہے، اور بات شروع سے مجھ سے کی اور کہنے لگا کہ ہاں ابن عربی کافر۔ میں نے کہا شیخ اللہ سے ڈرو، ابن عربی کو کافر کہتے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اللہ سے ڈرو، وہ کوئی مسلمان تھا؟ میں نے کہا کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شیخ پہ تنقید کرے جب تک کہ اس نے شعرانی رحمت اللہ علیہ کی الیواقیت والجواہر نہ پڑھی ہوئی ہو، بہت ناجائز بات۔ تو اس کا ہاں میں نے الیواقیت والجواہر دیکھی ہے اور بس پڑھی ہے۔ میں نے کہا اگر پڑھی ہوتی تو آپ یہ نہ کہتے، یہ صرف بات ہی ہے کہ پڑھی ہے، شیخ کی کتابوں میں رد و بدل ہوئی، شیخ کی کتابوں میں تحریف ہوئی۔ اگر شیخ خود زندہ ہوتے اور ان کی وہ عبارتیں جو لوگوں نے کاٹ کے کچھ سے کچھ کر دی ہیں ان کے سامنے پیش کی جاتی تو وہ بھی کفر کا ہی فتویٰ دیتے، وہ کہتے جو عبارت یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، میں نے نہ کہی ہے نہ مجھے پتا ہے۔ کتابوں میں تحریف ہوتی ہے، اگر اس کی تفصیل آپ نے پڑھنی ہو کہ کتابوں میں کیسے تحریف ہوتی ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ آپ پڑھیں نا، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ فلاں 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 شیعہ علماء تھے
اور انہوں نے خام خواہ کتابوں کو رد و بدل کر کے کلمی نسخوں میں اپنے آپ کو شافعی قرار دیا کہ ہم تو شافعی مسلک کے. یہ چیزیں ہوتی. ابن عربی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے مقام کے آدمی تھے اور صاحب کرامت تھے، ایسے جن کی کرامتیں وفات کے بعد بھی اللہ نے ظاہر کی. وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا مقام، شیخ کہتے ہیں میں نے عالم کشف میں دیکھا اور ایسا خوبصورت دروازہ تھا کہ میں حیران رہ گیا، اور میں نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور میں نے کہا میرے لیے یہ کھولا جائے. تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بس ان کے بعد اب نہیں کھولا جائے گا. اور ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبوت کے مقام کی ایک تجلی مجھ پر پڑی جو سوئی کی نوک جو ہوتی ہے اس کا بھی کئی گنا کم حصہ تھی، کئی 100,000 میں تقسیم کریں اس سے بھی کم. شیخ کہتے ہیں نبوت کے مقام کی اتنی سی تجلی مجھ پہ پڑی اور قریب تھا کہ میں جل جاتا، مر جاتا. اسی لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں بعض جگہ لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں لکھوں، اور میں نے عرض کیا کہ امت اسے سمجھ نہیں پائے گی. فرمایا تمہیں جلا دیں گے اگر تم نے یہ نہ لکھی. یہ چیز تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے شروع میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کتاب لکھو. نبوت کا مقام بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. نبوت خالص اللہ کا فضل تھی، اور اس پہ اگر تفصیل سے پڑھنا ہو تو اس پہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اور بہت اچھا. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سرہند میں بیٹھ کے آج سے کتنے 400-500 برس پہلے وہ چیزیں لکھی ہیں. فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ کانٹ ہے نا، بہت مشہور فلسفی، یہ جب عقل پہ بحث کرتا ہے تو اس کی عقل کی مباحث پڑھ کے اندازہ ہوا. اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تھا تو خیال ہوا کہ ارے یہ تو بچہ ہے یار اس کوچے کا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہاں اور یہ لوگ کہاں. والصدیقین دوسرا درجہ فرمایا وہ جو صدیقین ہیں انتہائی سچے اور سب کے قائد اور امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد سب چیزوں سے تصدیق کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی وہ اللہ کے حقیقی رسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے اور ان کی حکموں پر عمل کرتے تھے. صدیقیت جو ہے فکر میں انتہائی ممتاز، سوچ میں، اور شہید عمل میں وہ ہے. شہادت میں عمل کا غلبہ ہو جاتا ہے. فکر تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل اس کی زندگی پہ غالب آ جاتا ہے. فکر اس غلبے میں چھپ جاتی ہے. اور شہید جو ہوتا ہے شہادت تو اللہ اسے نصیب کرے سو کرے، مگر اس پہ فکر کا غلبہ ہوتا ہے، سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے، دور اندیش فیصلے. والصالحین اور صالح وہ ہے جس میں صدیقیت اور شہادت دونوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں مل جاتی. اس پہ انہوں نے لکھا ہے صاحب المعانی نے، شہاب آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے مفتی تھے اور ان کی بیعت تھی مولانا خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور مولانا خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اتنا پھیلا کہ حرمین شریفین میں ان کے ائمہ جو تھے ان سے بیعت تھے، وہاں تک ان کے طریقے کے مطابق ذکر اور مراقبات ہوتے تھے. اور یہ پورا شام، عراق، مصر، سعودیہ، ان سارے علاقوں میں یہ سلسلہ پھیلا اور خاص طور پہ مرکز اس کا ترکی بنا، اور ترکی میں اس نقشبندی سلسلے کو خالدیہ سلسلہ کہنے لگے. اور شیخ خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ فیض کہاں سے چلا اور کس کے مرید تھے معلوم ہے؟ دلی کا فیض ہے یہ ہندوستان کا اثر تھا، سمجھے؟ اس لیے ہم جب یہ جملہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں
آگ پڑے اس منہ میں جو کہتا ہے مسلمانوں کا کوئی کام نہیں، لا حول ولا قوت، ہندوستان کا تھوڑا مقام ہے، مسلمانوں کا تھوڑا مقام ہے یار، دل جلانے کی بات کرتے ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دہلی میں تھے، اور خالد نقشبندی رحمت اللہ علیہ بغداد کے تھے، وہاں سے آئے تھے اپنی تربیت کے لیے، اور یہ دلی کا فیض تھا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا، اور یہ اتنا پھیلا ہے کہ لوگوں نے خود مولانا خالد نقشبندی کو مستقل صاحب سلسلہ قرار دیا۔ حضرت کے خلفاء میں 3-4 آدمی ایسے تھے جن کا بہت بڑا مقام تھا۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ خلفاء میں ایک تو وہ قاضی ثناء اللہ صاحب جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی، ایک مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو دلی میں تھے، اور مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے ماموں کو، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ماموں کو، کہ آپ آئیے اور یہ میرا مرکز سنبھالیے، اور آخری خط میں لکھا ہے کہ اس خط کو تار سمجھیے اور جلدی آئیے، اور میں سارا کرایہ دے دوں گا، میں اب جانے والا ہوں دنیا سے، میری جگہ سنبھالو۔ اور احمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد شاہ ابو سعید صاحب رحمت اللہ علیہ آئے تھے، اور شاہ ابو سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد خواجہ دوست محمد صاحب کندھاری رحمت اللہ علیہ نے وہ جگہ لی، اور دوست محمد صاحب کندھاری رحمت اللہ علیہ کے بعد وہ جگہ جو تھی وہ سراج احمد صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس آئی، اور ان کے خلیفہ تھے مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی ہم نے ذکر کیا تھا۔ کیا کیا بات آپ کو بتائیں۔ حضرت کے دوسرے خلیفہ یہ تھے خالد نقشبندی، اور پورے عالم اسلام میں اس واحد آدمی کا فیض پھیلا ہے اتنا کہ ہزاروں لوگ اپنی تربیت کے لیے ان کی خانقاہ میں جمع ہوتے تھے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ آئے تھے دلی، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مرزا مظہر جانے جانا یہ ہم اثر ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا مجھے ایسے دکھائی ایک دن خواب میں، کشف میں، جیسے ایک ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر میں نے اس میں اپنا شہر دیکھا دہلی، اور دہلی میں نے دیکھا چراغ ٹمٹما رہے ہیں، اور ایک چراغ ہے جو پوری قوت سے جل رہا ہے اور روشنی پھیل رہی ہے اس کی، ہر طرف میری ہتھیلی میں دنیا ہے اور ہر طرف اس دنیا میں اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا دل ہے، اس دل میں اتنا ایمان ہے کہ یہ پوری دنیا پہ اثر انداز ہوگا۔ ایسے آدمی تھے۔ خالد نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ ترکی میں پڑھے تھے، اور ترکی میں آستانہ جو ہے نا، کیا کس چیز کے بیان کریں، آستانہ کا بھی کمال ہے۔ بڑے بڑے حنفی فقہا وہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا اور پڑھایا، اور آستانہ میں یہ پڑھتے تھے، اور ان کے علم کی شہرت جوانی میں ہی دھوم مچ گئی کہ خالد ایک لڑکا ایسا ہے اتنا پڑھا لکھا ہے۔ جب پڑھ لکھ کے فارغ ہوئے تو خالد نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اب کہیں جا کے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اخلاص پیدا کروں۔ تو عالم اسلام مختلف جگہیں گھومتے رہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے، لیکن جہاں جاتے تھے علم نہیں ٹکنے دیتا تھا، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ یہ علم جو ہے نا، اس کی یہ بھی تو ایک مصیبت ہے کہ کوئی نظر میں جچتا ہی نہیں۔ ہوتے ہوتے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ میں انہیں ایک شیخ مل گئے، بڑے کامل تھے۔ انہیں دیکھا تو چند دن ان کے ساتھ رہے، پھر ان پہ بھی اعتراض کیا کہ آپ میں تو یہ کمی۔ تو انہوں نے کہا بھائی جاؤ تم، لیکن تمہیں یہ بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو چیز تم تلاش کر رہے ہو وہ دو ہی آدمی ہیں، ایک مصر میں ہے اور ایک ہندوستان میں۔ نہیں، انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں کہ بھائی تم جاؤ اور تمہیں ایک نصیحت کروں۔ تو پڑھے لکھے تو تھے، ان کا حضرت نصیحت کیجئے، تو انہوں نے کہا کسی پہ اعتراض نہ کرنا، بس یہ کافی ہے، جاؤ۔ حج پہ آئے مکہ مکرمہ
تو دیکھا ایک آدمی بیت اللہ سے ٹیک لگا کے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. تو طواف کر رہے تھے, اس کے پاس سے گزرے, انہیں بڑا برا لگا کہ خدا کے گھر میں ایسی بے تکلفی سے بیٹھنا. کہہ رہے دوسرے چکر میں گزرا, پھر مجھے برا لگا. پھر جب میں نے طواف پورا کیا تو میں آیا کہ انہیں سمجھاؤں کہ اللہ کا گھر ہے, کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. تو مجھے دیکھ کے بڑے ہنسے اور مجھے کہنے لگے وہ جو مدینہ منورہ میں میرے بھائی نے نصیحت کی تھی بس اتنی جلدی بھول گئے. تو میں سمجھ گیا کہ وہ جو انہوں نے نصیحت کی تھی انہیں کسی طرح اطلاع اس کی ہے. تو میں نے کہا آپ بتائیں کیا کروں. علم اتنا ہے کہ جہاں جاتا ہوں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. تو انہوں نے کہا دو ہی آدمی ہیں دنیا میں, ایک مصر میں ہے اور ایک دہلی ہندوستان میں ہے, اور مصر والے اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب تمہاری تربیت مشکل ہے, ہندوستان چلے جاؤ. تو یہ اس زمانے میں ہندوستان آئے, دہلی پہنچے, اور دہلی پہنچ کے جو چیزیں انہوں نے دیکھی وہ ایک الگ داستان ہے. بڑے بڑے لوگوں کے متعلق انہوں نے بڑا کچھ لکھا ہے کہ میں نے دہلی میں دیکھا کیا. اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, یہ سارے بھائیوں کا بڑا نام ہو رہا تھا. خانقاہ میں گئے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان سے بیعت ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا بیعت تو کر لوں گا لیکن اس شرط پہ کہ آپ کسی سے ملیں گے نہیں. بس ان کا حضرت جو فرمائیں. تو ایک حجرہ حضرت نے دے دیا, فرمایا یہاں رہو اور جو میں کہتا ہوں بس کرتے رہو. 10 مہینے رہے اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ پہ ملنے آئے. ان سے نام سنا ہوا تھا کہ علم بڑا ہے اس کے پاس. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ شاہ صاحب سے عرض کیجئے کہ حضرت نے منع کر دیا ہے ملنے سے, اور سر کے بل چل کے آپ کے پاس آؤں گا جب حضرت نے اجازت دے دی کہ مل لوں لوگوں سے. 10 مہینے وہ رہے, اور 10 مہینے کے بعد حضرت نے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت بھی دی اور فرمایا دہلی میں ہمارے اساتذہ ہیں, ان کے بیٹے ہیں, مشائخ ہیں, سب سے مل کے جاؤ. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور شاہ صاحب نے بھی ان کی تعریف لکھی. پھر یہ گئے بغداد. بغداد کا ایک محلہ تھا روم, اس میں رہتے تھے. اس نسبت سے خالد رومی مشہور ہو گئے ہیں. اب بھی ترکی جو ہے نا, ان ترکوں سے پوچھنا کہ سلسلے میں بیعت ہو تو بہت سے کہتے ہیں سلسلہ خالدیہ میں. وہ خالدیہ سلسلہ یہ ہندوستانی کا فیض ہے, یہیں کا, دہلی کا. انہوں نے اس آیت پر بحث ایک جگہ کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ من النبیین, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تو نبوت میں اصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ صدیقین جو کہا ہے تو صدیقین میں اصل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں, اور جو بھی آدمی اس مقام پر پہنچے گا کبھی بھی اسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک تعلق, ایک فیض ان کے قلب مبارک سے ضرور ملے گا. یہ باتیں کسی کی سمجھ میں آتی ہوں نہ آتی ہوں بھائی, ہم انہیں مانتے ہیں, صحیح ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بحث مباحثہ یہ چیزیں اب عمر بھی ایسی نہیں رہی, کہاں آدمی روز روز دیکھتا رہے چیزوں کو. ہم انہیں مانتے ہیں سب, وہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے. بس صدیقین اور صدیقین تھے, صحیح ہے. یہ بہت سی چیزیں نئی نئی تحقیقات آتی ہیں نا, تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ پرانوں سے ہم زیادہ پڑھ گئے, ایسے نہیں, پہلے بھی بڑے بڑے شعر ہوئے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ حضرت سناتے تھے. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خانقاہ میں ایک دن ظہر سے پہلے سو جایا کرتے تھے لوگ, ظہر میں اٹھتے تھے. تو ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہاں جو حضرت ہیں ان سے ملنا ہے. تو انہوں نے بتایا حضرت سوئے ہوئے ہیں. اس نے کہا کب اٹھیں گے؟ ان کا ظہر میں. اس کا ملا دو گے؟ ان کا مل لینا. کام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے سید جارج اور حضرت سے ملنا ہے. تو حضرت فرماتے جو خدام تھے وہ حیران ہوئے, ان کا آپ سید بھی ہیں اور جارج تو انگریزوں کا. ان کہا میں نے عیسائیت قبول کر لیا ہوں, سید. ظہر کی نماز کے بعد حضرت سے ملے تو کہنے لگے حضرت میں سید ہوں, فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں, جارج میرا نام ہے, میں نے عیسائیت قبول کر لی ہے اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ مجھ پر یہ اب کھلا ہے کہ اصل مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے, تو آپ عیسائیت قبول کر لیں. اور آپ جب عیسائیت قبول کریں گے تو آپ کے سارے مرید ہدایت کی راہ پہ آ جائیں گے.
یہ ایسے ہی ہے، بس اسلام میں کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا بھائی تم نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا، تم لوگوں نے بالکل ہمیں خراب ہی کر دیا. اس کا حضرت میں تو پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں، ہم نے کیا دھوکہ کیا؟ فرمایا بھائی پہلی بار تو تم مل رہے ہو یا نہیں مل رہے، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ فراڈ یہ کیا ہے، دھوکہ یہ کیا ہے کہ ہم اچھے خاصے ہندو تھے. پہلے تم لوگ آئے اور تم نے مدینہ منورہ سے آ کے ہمیں یہ سمجھایا کہ اسلام اچھی چیز ہے، یہ مذہب قبول کر لو، تو ہم نے وہ مذہب چھوڑ کے یہ قبول کر لیا. اب تم انہی کی اولاد میں ہو، تم آ گئے اور اب ہمیں اتنی صدیوں کے بعد بتاتے ہو کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، عیسائیت قبول کر لو. تو اب یہ روز روز ہم سے نہیں مذہب تبدیل ہوتے، بس مرنے دو جس میں ہیں. اب تو بات یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کو جو پڑھا اور دیکھا نا، اب احساس ہوتا ہے کہ ان جیسے آدمی نہیں رہے. آپ لوگوں کو کوئی کہے نا کہ مطلب آپ لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے انسان دیکھے نہیں نا، تو جو ہمیں انسان سمجھتے ہیں ظاہر ہم نے انسان ہی نہیں دیکھے، تو انہیں کیا پتا یہ گدھا کیا کہہ رہا ہے. ہم نے انسان دیکھے ہیں، اس لیے مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان ہے. ہمیں پتا ہے کیا گدھا ہے، گھوڑا ہے، کیا چیز ہے. انسان دیکھے ہیں نا، آپ نے انسان ایسے دیکھے نہیں. حضرت نے لکھا ہے اس پہ، وہ کہتے ہیں جو صدیق ہے نا، یہ مقام ایسا ہے کہ قیامت تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے قائد اور امام، اور تیسرا درجہ شہداء کا. اور وہ کہتے ہیں یہ چیز اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی تھی، حقیقتاً بھی ان پہ فکر کی بجائے غلبہ تھا عمل کا، اور وہ غلبہ اتنا زیادہ ہوا یہاں تک کہ شہادت پہ پہنچ گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود دعا مانگتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں شہادت دے، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو. تو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے ان سے کہا ایک دن، میں نے کہا بین ظہرانئی العرب، آپ عربوں کے بیچ میں اب آ گئے ہیں، چاروں طرف اسلام پھیل گیا ہے، اب کہاں شہادت؟ جہاد کے لیے آپ نہیں جاتے، نہ جا سکتے ہیں چھوڑ کے ہمیں، اور جہاد یہاں آ جائے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے بلا، کہتی تو تم سچ ہو، سیاتی بہا انشاء اللہ، لیکن اگر اللہ میرا چاہے گا تو شہادت کو مدینہ منورہ میں لے آئے گا. اور واقعی شہید ہوئے. والصالحین، اور صالح. حضرت نے جب یہ بیان کیا مولانا خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہ روح المعانی نے بھی لکھا ہے. مولانا خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ ان کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو اور سب چیزوں کو چھوڑ دو، یہ روح المعانی جو مفسر ہیں نا، مفتی تھے بغداد کے، یہ ان کے مرید تھے، اور کئی بار آپ نے نام سنا ہوگا کہ شامی میں یہ آیا ہے. حنفی فقہا یہ کہتے ہیں، مفتی یہ کہتے ہیں، یہ شامی کے جو مصنف تھے نا ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری کتاب قصیدہ لکھا ہے مولانا خالد نقشبندی کی شان میں رحمۃ اللہ علیہ. اور مولانا خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پہ جب لوگوں نے جھوٹ الزام لگائے اور کفر کا فتویٰ لگایا تو شامی نے پورا رسالہ لکھا ہے، سل الحسام الہندی، ہندوستان کی برہنہ ننگی تلوار فی نصرت مولانا خالد نقشبندی، مولانا خالد نقشبندی کی حمایت میں کھینچی گئی. اپنی کتاب کا نام یہ رکھا. شامی جیسے آدمی، اتنا فقیہ، اتنے بڑے آدمی کہ اب 200 سال سے لوگ انہی کی کتاب پہ حنفی فقہا فتوے دیتے ہیں، یہ ان سے بیعت ہوئے تھے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کون ایسا شعر ہے جس نے امت میں کام کیا ہو اور کہیں نہ کہیں اس کا تزکیہ نہ ہوا ہو. وہ کہتے ہیں صاحب المعانی کہ حضرت نے جب یہ بیان کیا صدیقیت پہ اور شہادت پہ، تو جو مرید حضرت کے تھے انہوں نے کہا حضرت پھر صالحیت کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا صالحیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں تھی. ہاں اچھا ایک بات رہ گئی، انہوں نے کہا کہ نبوت تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور صدیقیت جو تھی اس میں امامت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، اور شہادت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ولایت جس چیز کا نام ہے دنیا میں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق ولایت کا. تو مریدوں نے پوچھا حضرت پھر عثمان رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا وہ اتنے بڑے آدمی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ انہیں دونوں طرف سے حصہ ملا، جو ان کے پہلے خلیفہ تھے
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں شہادت ادھر سے آ گئی تھی، اور جو ان کے بعد کے خلیفہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان سے علم ادھر آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ دونوں چیزیں مل کے صالحیت بن گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام تھا، اور وہ کہتے تھے جتنے صالح لوگ ہیں انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فیض پہنچتا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھی رفاقت ہے، بہت خوب رفاقت اللہ نے دی یہ ان گناہ گاروں کے لیے جو صرف فرض پڑھتے ہیں۔ اس سے اندازہ کرو اللہ کا کرم کتنا ہے، اللہ کی مہربانیاں کتنی ہیں، عنایات کتنی ہیں۔ تو ارشاد یہ ہوا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رہے گا ان لوگوں کے ساتھ جن پہ خدا نے انعام کیا ہے۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام جن کا مرتبہ ختم ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور صدیقین وہ سارے لوگ جن پہ صحیح فکر کا غلبہ، والشہداء اور جن پہ عمل کا غلبہ، والصالحین جنہیں شہادت اور صدیقیت دونوں سے ان کے کچھ کمالات جنہیں نصیب ہوئے، ہم اس آدمی کو ان میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ کر دیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ جو رفاقت ہے کیا ہی اچھی چیز ہے۔